بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضل الرحمان صاحب اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مذہب کارڈ کا استعمال کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو یہ بات اب غلط ثابت ہونے جا رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ اب سوچ لیا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اب مزید اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے، اور پوری طرح سے اب تحریک انصاف فوکسڈ نظر آ رہی ہے فضل الرحمان صاحب کے خلاف۔ ایک طرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بزرگ خاتون اور تحریک انصاف کی سینئر رہنما، انہوں نے باقاعدہ میڈیا میں بات کی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو مولانا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو خواتین کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یقیناً فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ دہرائی بھی نہیں جا سکتی۔ چلیے ٹیلی ویژن تو دور کی بات ہے، پیمرا کے لاز ہیں، وہ سب سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے کیا بات کی۔ پہلے تو وہ کہتے رہتے تھے تتلیاں ہیں، فلاں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب تو وہ زنا کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، ماؤں کا لفظ کا استعمال کہ فلاں، عمران خان سب کو انوالو کر کے، اور باقی خواتین کو تحریک انصاف کی کہ جی وہ یہ بھی کر دے تو ہمیں قبول ہے، فلاں ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کسی بھی حد تک اب لگ رہا ہے کہ سیاست میں جایا جائے گا، اور اسی وجہ سے اب بہت زیادہ غصہ، تکلیف ہے تحریک انصاف میں کہ اب اس چیز کو مزید نہیں برداشت کیا جا سکتا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے مقدمہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب فضل الرحمان صاحب کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ ایک چیز آ گئی، وائرل ہو گئی اور بس، اب اس کے حوالے سے اب چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، فضل الرحمان صاحب کے وہ جملے پھر اب حتیٰ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گئی، لیکن وہاں بھی راجہ پرویز اشرف صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی مذہب کارڈ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے فضل الرحمان صاحب کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اگرچہ اسمبلی میں تحریک انصاف ہے ہی نہیں، لیکن وہاں بھی خواتین موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی شرم دلا رہی تھیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور ویسے کہا جاتا ہے جی سینئر سیاستدان ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اب خاندان نے ایک ریکارڈ بنا لیا ہے مختلف عہدوں پر آنے کا، تو اس کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ چیز غلط ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب تو ایسے لوگ جو عمران خان صاحب پر تنقید کیا کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا کہ یہاں پر جناب تو خاندانوں کو نوازا جاتا ہے، زرداری خاندان، شریف خاندان، اپنے لوگ ہی بھرتی کری جاؤ، اپنے لوگوں کو ہی مختلف جگہوں پر لگاتے جاؤ۔ یہ بھی دنیا میں کم ہی ہوا کہ باپ وزیر اعظم اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا، وہ چاہے چند ہی دنوں کا تھا، اور اسی طرح سے آپ باقی جماعتوں میں دیکھتے ہیں، چاہے ANP ہو، چاہے دیگر جماعتیں ہوں۔ اب دیکھیے یہ چیزیں بہت زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ریاست ہائے مولانا فضل الرحمان، بھائی عطاء الرحمان سینیٹر، بھائی لطف الرحمان MPA، بیٹا اسد محمود وفاقی وزیر مواصلات، سالی ریحانہ اسماعیل MPA، سمدھی غلام علی گورنر KP۔ یہ سمدھی صاحب جو ہیں حال ہی میں ان کو گورنر KP لگایا گیا، اس پر عوامی نیشنل پارٹی دیگر کو بھی اعتراض ہے، لیکن لگا دیا گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو یہ ٹاسک ملا کہ اب آپ مذہبی کارڈ اور سامنے لائیں۔ اب یہ جو PDM بنی ہے نا جی، اس میں ہر ایک کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو مذہبی ٹاسک، اسٹریٹ پاور کا ٹاسک اور مذہب کارڈ کا استعمال، پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا سندھ ہاؤس اور اس طرح کے معاملات، اور وہ جمہوریت کے حوالے سے بات کر کے یہ لوگوں کو لپیٹنا۔ ابھی بھی زرداری صاحب کی خواہشات ہیں کہ جی لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا اور اس طرح کی باتیں، اور KP اور پنجاب میں عدم اعتماد اور یہ سب کچھ۔ اچھا، نون لیگ کا ٹاسک، بیوروکریسی، اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں کا استعمال اور عمران خان کو گھیرا ڈالو، جس طرح آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ کہ جی ظلم کراؤ، 25 مئی کا آپ نے دیکھا، پولیس اور یہ سب کچھ جہاں جہاں ان کے پاور سینٹرز ہیں وہاں پر۔ اگر آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کروانا ہے تو جناب آپ دیکھ لیجئے، جناب آپ آگے کر دیں PTM کو، آگے کر دیں، یا محسن داوڑ کو یا علی وزیر کی بات کرنا شروع کر دیں، لسانی کارڈ، صوبائی کارڈ، MQM، ہر ایک کو اپنا ایک ٹاسک دیا گیا، عوامی نیشنل پارٹی کا اپنا آپ دیکھیے ایک انداز۔ تو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اب یہی بات ہو رہی ہے کہ مذہبی لوگ بھی اب ان کے خلاف بات کر رہے ہیں فضل الرحمان کے، کہ یہ کہاں کی چیز ہے۔ اچھا خیر، اس پر ہم آتے ہیں۔ تو اب سمدھی کو جناب انہوں نے گورنر لگوا لیا، سمدھی کا بیٹا زبیر علی میئر پشاور، یہ فضل الرحمان صاحب کے خاندان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ایک صاحب نے کہا، خواتین حضرات جالب کا شعر عرض ہے، خطرہ ہے درباروں کو، شاہوں کے غمخاروں کو، نوابوں کو، غداروں کو، خطرے میں اسلام نہیں۔ تو اب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ کا استعمال ہوتا تھا، یہودی ایجنٹ فلاں فلاں فلاں، اور اس طرح سے جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے،
تو اب لگتا ہے کہ یہ چیز لوگوں نے اب برداشت نہیں کرنی، یعنی اس پر لوگوں نے دھیان نہیں دینا بائی اینڈ لارج اگر ہم کہیں۔ یعنی جو فضل الرحمان صاحب کی فالوئنگ ہے، مدرسے کے طالب علم ہے، وہ تو ایک اور بات ہے، لیکن ویسے آپ دیکھیے تو اب بحیثیت قوم مجموعی طور پر فضل الرحمان صاحب کو اب یہ یعنی لیوریج یا یہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہاں گئے جو عمران خان صاحب کے خلاف اتنی بات کرتے تھے، وہ یہ کہہ دیا اس نے، وہ کہہ دیا، اور جناب تب سے پورے چینلز پر پوری ٹرانسمیشن، سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ جو مینجڈ میڈیا ہے، مینجڈ میڈیا جس کے لیے 2 ارب روپیہ اب جناب رکھ دیا گیا ہے ان کی، یعنی اس حکومت نے میڈیا مہم چلانے کے لیے، ویسے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ان کو 2 ارب روپیہ بانٹا جائے گا تو وہ کہیں ڈسکشن نہیں کریں گے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کمل شوذب صاحب جو روئی ہیں، کمل شوذب صاحبہ جو روئی ہیں، وہ آپ کس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے بعد اب وہ سامنے آئی ہیں کہ ان کی 18 سال کی بیٹی کو کس طرح کی ویڈیوز بھیجی گئی ہیں، کیا جعلی ویڈیوز کا کیا گیا ہے، کیا اب یہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے یہ حرکتیں ہوں گی؟ اور فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور لوگ بھی ان کی پارٹی کے بڑی شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، مبشر زیدی صاحب سینئر جرنلسٹ نے کہتے ہیں سبحان اللہ، مولانا فضل الرحمان کے سمدھی گورنر کے پی مقرر، اس سے پہلے مولانا صاحب کے ایک بھائی سینیٹر، بیٹا وفاقی وزیر اور داماد میئر پشاور بن چکے، نہ جانے کتنے اور رشتہ دار لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے گورنرشپ لے لیا تو آپ کے لیے بڑا سب کچھ سیدھا ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیے کے پی میں کیا ہوگا، اور اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فضل الرحمان صاحب کو ان کی کانسٹیٹوئنسی میں چیلنج کیا عمران خان نے اس طرح سے پہلی دفعہ، تو اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ بکلاہٹ میں، فرسٹریشن میں اس طرح کے بیانات عمران خان کیا اب عام پاکستانیوں کے خلاف وہ دینے لگ گئے ہیں، اس حد تک وہ چلے گئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اب تحریک انصاف کی طرف سے اب ایک میں عرض کر دوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، ٹویٹر پر میری ایک ویڈیو میں نے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ نیب میں ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ طلب کیا گیا تھا، ایک وہ دور بھی تھا فضل الرحمان صاحب کو طلب کرنے کی جرت کی گئی تھی، تب انہوں نے کہا تھا 30 لاکھ لوگ گھیراؤ کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور پھر معاملہ دب گیا۔ تو اس میں جو فرنٹ مین تھے مبینہ طور پر وہ سامنے آئے تھے، اس کی تفصیلات آئی تھیں کہ یہ اصل میں فضل الرحمان صاحب کی جائیدادیں ہیں۔ اور اگر اسی کی ہم ڈیٹیل میں جائیں، پیچھے جائیں، تو ایک وقت تھا کہ انصار عباسی صاحب پورے ڈاکومنٹس لے کر آئے تھے، ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کر آئے تھے حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور خالد سمرو صاحب جو کہ سینئر رہنما تھے جے یو آئی کے سندھ سے، ان کے سامنے وہ ڈاکومنٹس دکھاتے رہے کہ جناب یہ فلاں بندہ ہے، آپ تو جانتے ہیں اس کو، یہ آپ کی پارٹی کا وہ، اور وہ خاموش تھے ان کے ساتھ جو سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی، کہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے نام پر اتنی زمین، ان کے نام پر اتنی زمین، ان کے نام پر اتنی زمین اس طرح ملی، مشرف دور میں کیا ہوا، کس طرح آپ نے ساتھ دیا اس کے خلاف تھے، اس کے چکر میں کتنی زمینیں آپ کو الاٹ کی گئیں، یہ سب انصار عباسی سب بتاتے رہے ثبوتوں کے ساتھ۔ حامد میر صاحب بھی ان سے پوچھتے رہے کہ اچھا آپ نے چیک کیا کیوں، ایک ایک چیز کا انصار عباسی سب جواب دیتے رہے۔ یہ وہ دور تھا۔ تو یہ سب چیزیں اب دوبارہ سامنے آ رہی ہیں، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کس طرح سے ہوا۔ پرانی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں فضل الرحمان صاحب کی کہ جی ان کے پاس کیا ہوتا تھا، کرائے کے مکان میں ایک دور تھا، پرانی گاڑی تھی، یہ تھا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اتنی دولت کیسے آ گئی۔ کبھی کوئی گھڑیوں کا سوال کسی پروگرام میں ہوتا تھا، افتخار احمد صاحب نے شاید جیو پر پروگرام کرتے ہوئے ان سے سوال کر لیا تھا، تو اس پر وہ ناراض ہو گئے تھے کہ جی ہاں جی یہ چاہنے والے نے دے دی، یہ وہ، یہ سب کچھ کس طرح سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے عہدے لے لیے اور لوگ بڑا آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس پر لوگ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جا رہا۔ اور دیکھیے علی بن گنڈا پور صاحب جو یعنی ایک ہوتا نا کہ گڑھ والی سیٹ تھی فضل الرحمان صاحب کی، کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا ان کو، وہاں پر علی بن گنڈا پور صاحب ان کو مسلسل ہرا رہے ہیں۔ تو وہ اب فضل الرحمان صاحب کے جو جملے ہیں خواتین کے بارے میں، پی ٹی آئی خواتین کے بارے میں، اس پر بہت غصے میں ہیں، اور کہتے ہیں جی بغیرت اقتدار اور پیسوں کی لالچ نے تمہیں انسان سے حیوان بنا دیا ہے، اور اپنی اوقات میں رہو، ورنہ پہلے الیکشن میں گھسیٹا ہے، اب روڈوں پر گھسیٹوں گا، اور یہ دھمکی نہیں آخری وارننگ ہے۔ وہ بہت سخت جملے بول رہے ہیں۔ اور ملکہ علی بخاری صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کچھ لوگوں کو جواب دینا توہین ہوتی ہے، اس شخص کو مولانا کہنا بھی مولانا کی توہین ہے، جس ماں بہن بیٹی کو اسلام نے تحفظ دیا، اسی پر تہمت لگانا کون سا اسلام سکھاتا ہے؟ ان جیسے بھیڑیوں کی وجہ سے اسلامی تشخص تباہ ہوتا ہے، اس گھٹیا زبان اور گفتار کی جتنی مذمت کی جائے قابل مذمت ہے، شرمناک۔ اب یہ وکیل بھی ہیں، رہنما بھی ہیں تحریک انصاف کی، وہ بھی اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ پھر خواتین کے بارے میں نازیبہ گفتگو اور تہمت لگانے پر علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی
بات کی ہے اور انہوں نے مذمت کی ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو عالم دین کہلاتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بہت ہی غلط ہے یہ، یعنی ہر طرف سے کنڈیم ہو رہی ہے۔ اچھا اسی طرح سے حافظ عبداللہ صاحب، یہ بھی سینئر لیڈر ہیں جے یو آئی کے، ان کی ایک بات، بلکہ ایک انٹرویو ایک صاحب لے رہے ہیں اور زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے وہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ہر طرف سے ان کو شرم دلائی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ جے یو آئی میں سینئر لیڈرشپ خواتین کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی نون لیگ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی اور جماعت کہیں سے ان کے خلاف کیوں نہیں، کوئی پروگرام کیوں نہیں۔ تو اس کی وجہ سے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ باقاعدہ اب فرسٹریشن میں انہوں نے، یعنی جو کہتے ہیں جی بدتمیز کر دیا تحریک انصاف نے، فلاں کر دیا، تو ان کی تو سینئر لیڈرشپ اس طرح کے جملے بولتی ہے کہ اس پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ یعنی یہ تو حد ہے بد اخلاقی کی، غیر اخلاقی زبان کی، تہمت کی، تو اس پر کیوں نہیں اس طرح شو کیے جاتے؟ میں نے آپ کو اس کا 2 ارب کا قصہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے حوالے سے اب کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فرسٹریشن ہے، مایوسی ہے، اس لیے کہ اب یہ حکومت خود کو دیکھ رہی ہے جاتا، عوام میں ان کی پذیرائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب مذہبی کارڈ کھیلتے رہیں، لیکن لوگوں نے سوال کرنا ہے، گورننس کا لوگوں نے سوال کرنا ہے کہ آپ نے دیا کیا عوام کو؟ تو اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ناقد بھی ہوں، مہتاب حیدر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں الارمنگ سچویشن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریزروز آر ڈاؤن بائی 327 ملین، یعنی 32 کروڑ 70 لاکھ ڈالر نیچے آ گئے ہیں، 7.495 ملین پر، یعنی 7 ارب اور یہ 7.5 ارب ڈالر کے قریب آ گئے ہیں۔ نومبر 25 2022 کے وہ بتا رہے ہیں سٹارٹ۔ تو اس سے آپ سوچئے کہ پاکستان کے ریزرو 7.5 ارب ڈالر پر آ گئے ہیں، خطرناک صورتحال ہے۔ چونکہ یہ تو اب آپ دیکھیں نا، مہتاب حیدر صاحب عمران خان کے خلاف بھی ان کی معیشت پر بڑی تنقید کرتے تھے۔ مزمل اسلم صاحب سابق ترجمان وزارت خزانہ، وہ کہتے ہیں جی اتنی بری صورتحال ہے کہ ایک تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز گر گئے، یہی وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ ہمارا 55 کروڑ ڈالر اکتوبر سے بڑھ گیا ہے، اور ہماری ایکسپورٹس برآمدات بھی 18.3% پچھلے سال کی نسبت کم ہو گئی ہیں، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے میں عرض کروں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا چیزیں شیئر کیا کرتے تھے اس دور میں، جب کہ جی ہم مہنگائی مکاؤ مارچ نکال رہے ہیں، 26 سے 28 مارچ 2022 مہنگائی مکاؤ مارچ، چلو اسلام آباد چلو، یہ شیئر کیا مفتاح اسماعیل نے جو حال ہی میں وزیر خزانہ رہے۔ کہتے ہیں اب مہنگائی کے کپتان سے نجات ضروری بھی ہے اور انشاءاللہ جلد بھی، اور لکھتے ہیں ایک صاحب کا تصویر شیئر کر کے، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں 150 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا کر کیسے گزارا کروں، میں اس نااہل وزیر اعظم کو ہٹانے اسلام آباد آ رہا ہوں۔ یعنی 150 روپے پر آپ عمران خان کو ہٹانے کی باتیں کر رہے تھے، اور اب 250 روپے پر ہے پیٹرول، اور ہر چیز کئی گنا زیادہ ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ باتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی جناب مینجڈ میڈیا میں، جس کو 2 ارب روپے ابھی، پہلے تو جو ہے سو ہے، ابھی 2 ارب روپے اور رکھے گئے ہیں میڈیا مہم کے لیے۔ تو سوچئے کون اس طرح کی بات کرے گا؟ اب دیکھیں کیا ہوا قومی اسمبلی میں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی خاتون رکن سائرہ بانو نے فضل الرحمان کے بیان کی مذمت کی، تو اسپیکر راجہ پریزیشن نے کہا جو یہاں نہیں اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں، لیکن دوسری جانب عمران خان پر تابڑ توڑ حملے ہوتے رہے، موصوف چپ کر کے سنتے رہے، یعنی جو یہاں نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، اس پر جو مرضی کہتے رہے۔ یہ مغیث علی صاحب نے چیز شیئر کی ہے۔ اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور قومی اسمبلی میں لفظ یوتھیا بار بار استعمال کرتے رہے، کسی نے نہیں روکا، اور نہ ہی اسپیکر نے لفظ حذف کرائے۔ اندازہ لگائیں یہ ہے ملک کے وزیر مذہبی امور۔ اب آپ سوچئے مذہبی امور سنبھال کر زبان دیکھیے، گالیاں، الزامات، بہتان، یعنی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو اب میں نے عرض کیا نا کہ اب دوسری طرف سے بھی جواب آ رہا ہے، اور ان کی جو کرپشن کی بات ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ سب شیئر کی جا رہی ہیں، اب وہ اٹھائی جا رہی ہیں، اور اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کی گفتگو ہے، یہ کون سی زبان ہے؟ تو تحریک انصاف پر جب آپ الزام لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ جو دینی لوگ کہلا رہے ہیں ان کی زبان سے کیا کچھ نکل رہا ہے، اور پھر آپ جب خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا پی ڈی ایم کہے جی تو فضل الرحمان کا اپنا بیان ہے، نہیں، اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور اسمبلی میں وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اب یہ کام رہ گئے ہیں پارلیمنٹ کے ممبران کے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ معاشی طور پر ملک کو تباہ کیا گیا ہے، اور ادھر سے دھیان ہٹانے کے لیے اب وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب باتیں ہی ایسی کرنی شروع کر دو، زبان ہی ایسی استعمال کر دو کہ بس اس طرف آئے، مذہبی کارڈ کا استعمال کر لو تاکہ معیشت لوگوں کا دھیان نہ جائے، مذہبی الزامات اور اس طرح کی باتیں گھڑ لو، نکال لو۔ تو اس سے کیا لوگ
اب دوبارہ آپ ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے کہ جناب مذہب کارڈ کا استعمال کر کے کہ ووٹ جناب یہ یہودی ایجنٹ ہے فلاں ہے اس کو یوں نہ دینا، معیشت پہ بات نہیں کریں گے. کہیں آپ دیکھیں گے کوئی ٹرانسمیشن کوئی اس پر بات نہیں ہوگی سوائے چند چینلز کے جس طرح ARY بول نیوز ہیں. یہ ایک دو چینل آپ کو بول نیوز تو خصوصی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے عوامی ایشوز کو، اور اس وجہ سے اس کو مشکل میں لایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بول نیوز کو پھر دوبارہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ وہ سب سے آگے کھڑا ہے اور ایکسپوز کر رہا ہے حکومت کو. اور اس طرح کی باتیں فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیے آپ کو مختلف پروگرامز بول نیوز کے باقاعدہ بات ملے گی. جس طرح میں نے خود دیکھا کہ ڈاکٹر فضا ان کے شو میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے. وہ خاتون ہیں اور وہ اتنی ہمت کر رہی ہیں کہ وہ اس ایشو کو اٹھا رہی ہیں. ابھی انہوں نے جو شوز کیے ہیں اس میں اس چیز کو انہوں نے یعنی اپنے شو کا حصہ بنایا ہے اور اس پر بات کی ہے. تو بڑی جرات کی بات ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ڈرایا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو بہرحال اب یہ مین سٹریم میں اگر نہیں بھی بات کی جا رہی تو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا اگر اس طرح کی باتوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آگے آتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا آگے آتا ہے اور اس کو ارریلیونٹ بنا دیتا ہے. سوائے بول نیوز یا اس طرح کے ایک دو چینل اور ہوں گے جو اس طرح کی بات یا جو عوامی باتیں ہیں یا جو صحیح بات ہے وہ سامنے لا رہا ہے. باقی تو سارے مینیج ہو چکے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.